پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کردار جسے دنیا ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے در حقیقت ایک خوفناک اور ظالم حکمران تھا، جس نے اپنے دشمنوں پر ایسے ظلم کیے کہ شیطان بھی کانپ اٹھے۔ لیکن اس کہانی میں ایک دوسرا کردار بھی موجود ہے، ایک عظیم فاتح، ایک بہادر سلطان، جس نے اس خونخوار ڈریکولا کو شکست دے دی۔ یہ کہانی ہے سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا کی، ایک ایسی جنگ جس میں صرف طاقت نہیں بلکہ ذہانت، بہادری اور حکمت عملی کی بھی آزمائش ہوئی۔ پیارے دوستو، آج ہم تاریخ کے صفحات سے وہ کہانی نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے جو شاید بالی ووڈ کی فلموں میں توڑ مروڑ کر پیش کی گئی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ تو آئیے وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے ہیں اور اس حقیقی جنگ کی طرف چلتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ اور شیطانی ڈریکولا کے درمیان لڑی گئی۔ پیارے دوستو، جب بھی ڈریکولا کا نام لیا جاتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ایک ویمپائر کی تصویر آتی ہے، جو خون پینے والا اور راتوں میں شکار کرنے والا ایک مافوق الفطرت وجود ہے۔ لیکن حقیقی ڈریکولا کوئی ویمپائر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک وحشی حکمران تھا جس کا اصل نام ولاد تیپس تھا۔ پیارے دوستو، ولاد تیپس 1431 عیسوی میں ٹرانسلوانیا، موجودہ رومانیہ میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے والد ولاد ڈراکول کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ڈراکول کا مطلب تھا ڈریگن کا بیٹا، کیونکہ ولاد کا باپ ایک خاص نائٹ آرڈر کا رکن تھا جو مسیحیت کے دفاع کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈریکولا کا مطلب شیطان کا بیٹا لیا جانے لگا، اور اس کا سبب ولاد تیپس کی صفاقانہ فطرت تھی۔ پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، جس کے حکمران سلطان مراد دوم تھے۔ وہ یورپ میں اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھا رہے تھے اور ولاکیہ بھی سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر آ چکا تھا۔ اسی دوران ولاد تیپس اور اس کا بھائی رادو بچپن میں ہی سلطنت عثمانیہ کے پاس بطور یرغمال رکھے گئے۔ پیارے دوستو، یہاں ولاد نے ترکوں سے حکمرانی، جنگی جرحے اور حکمت عملی سیکھی، مگر اس کے دل میں ترکوں کے لیے نفرت بھی پیدا ہو گئی۔ اس کے برعکس اس کا بھائی رادو عثمانیوں کا وفادار بن گیا۔ ولاد نے اپنی جوانی ترک دربار میں گزاری، لیکن جیسے ہی اسے موقع ملا وہ واپس ولاکیہ پہنچا اور اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ پیارے دوستو، ولاد نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ظالمانہ طریقے اپنائے۔ اس نے دشمنوں اور بغاوت کرنے والوں کو ایسی دردناک سزائیں دیں جو کہ لوگ اس کا نام سن کر کانپ جانے لگے۔ پیارے دوستو، لیکن سب سے خوفناک چیز جو اسے ڈریکولا کے نام سے بدنام کرنے کا سبب بنی، وہ تھی سولی پر چڑھانے کی سزا۔ وہ اپنے دشمنوں کو ایک لمبی لکڑی کی نوکدار سولی پر چڑھوا دیتا اور وہ لوگ کئی دنوں تک تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اسی لیے اسے ولاد دی امپیلر بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب سلطان محمد فاتح کے سفیر اس کے دربار میں آئے اور اپنی عثمانی روایت کے مطابق اپنی ٹوپی سر سے نہیں اتاری، تو ولاد نے حکم دیا کہ ان کے سروں میں کیل ٹھونک دی جائے تاکہ وہ کبھی بھی اپنی ٹوپی نہ اتار سکے۔ پیارے دوستو، 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ نہ صرف ایک شاندار جنگجو تھے بلکہ ایک ذہین حکمران بھی تھے۔ ان کی سلطنت وسیع ہو رہی تھی اور ولاکیہ جیسا چھوٹا سا خطہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن ولاد تیپس کے مظالم کو روکنا بہت ضروری تھا۔ جب ولاد نے عثمانیوں کو خراج دینا بند کر دیا اور ان کے سفیروں کو قتل کیا تو سلطان محمد فاتح نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی فوج لے کر ولاد تیپس کی سرزمین کی طرف پیش قدمی کی، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے انہیں بھی حیران کر دیا۔
کہا جاتا ہے کہ جب عثمانی فوج ولاقیہ کے دارالحکومت پہنچنے لگی تو انہیں ہزاروں مسلمان اور ترک سپاہیوں کی لاشیں دکھائی دیں جو سولی پر چڑھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کے درختوں پر انسانی لاشیں لٹکی ہوں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سلطان محمد فاتح نے سمجھ لیا کہ وہ کسی عام دشمن سے نہیں بلکہ ایک درندہ صفت دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ولاد تیپس کی جنگی چالیں بے رحمانہ تھیں، لیکن سلطان محمد فاتح صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ ایک شاطر اور دور اندیش حکمران بھی تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ولاد کی فوج کو کمزور کرنا شروع کیا۔ ایک فیصلہ کن جنگ میں عثمانیوں نے ولاد تیپس کو شکست دے دی اور وہ جنگلوں میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ بعد میں اسے قید کر لیا گیا اور کئی سال بعد جب وہ دوبارہ ولاقیہ کا حکمران بنا تو اسے اس کے اپنے لوگوں نے قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کا سر کاٹ کر عثمانیوں کے پاس بھیجا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ درندہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حقیقی فاتح کون تھا؟ ولاد تیپس جو ظلم و بربریت کے ذریعے اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتا تھا، یا سلطان محمد فاتح جنہوں نے اپنے دشمنوں کو حکمت، بہادری اور ایمان کے ساتھ شکست دی؟ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار سچائی اور عدل ہی غالب آتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نہ صرف قسطنطنیہ کے فاتح بنے بلکہ وہ تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں شامل تھے جنہیں دنیا آج بھی عظیم لیڈر کے طور پر یاد کرتی ہے۔ دوسری طرف ولاد تیپس کی کہانی کو یورپ نے ایک ویمپائر کے افسانے میں بدل دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ظالم حکمران تھا جسے آخرکار اپنے ظلم کا انجام دیکھنا پڑا۔ پیارے دوستو، یہ تھی حقیقی کہانی ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہسٹوریکل معلومات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔